مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ، اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے، اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7246۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہو وہ واپس آ جائیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7247۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی۔ پس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7248۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی، تو آپ سے پوچھا گیا نماز کی رکعتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7249۔ مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی۔ تو ذوالدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کیا ذوالدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 آخری رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7250۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، پس تم بھی اس طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7251۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے منہ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، پس ان قریب ہم آپ کے منہ کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر وہ مدینے سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں
کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے، حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7252۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا، انس رضی اللہ عنہ، ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستی کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا، اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7253۔